گھر پہنچ کر رحیلہ نے الٹا ادا کو تسلی دی۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ ادا ایسے پریشان نہیں ہوتے۔ اپنا حال دیکھو، علیزہ سے بری حالت میں تو تم خود ہو اس وقت۔ جاؤ شاباش، فریش ہو جاؤ۔ ادا بغیر جواب دیے سیڑھیاں چڑھتے ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ بھائی کیا ضرورت تھی وہاں ادا کو سنانے کی؟ اس نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا تھا ایسا۔ آپ بھی نا پتہ نہیں کب سمجھیں گے۔ پورے گھر میں پاکیزہ ہی تھی جو ابراہیم کے آگے ایسے بول لیتی تھی، اس کی لاڈلی بہن جو تھی۔ باقی سب تو ابراہیم کے غصے سے ڈرتے کچھ بولتے ہی نہیں تھے۔ پاکیزہ ابراہیم کو سناتے ہی اپنے کمرے کی طرف روانہ ہوئی۔ کیا کروں، وہ حرکتیں ہی ایسی کرتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ آ جاتا ہے۔ ابراہیم بھی سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کھانے کے ٹیبل پر سب موجود تھے۔ ادا بھی ابراہیم کی وجہ سے بغیر بلائے ہی کھانا کھانے پہنچ گئی تھی۔ ادا بیٹا، تم کب سے یونی جانا سٹارٹ کر رہی ہو؟ خان صاحب نے کھانا کھاتے ہوئے ادا سے پوچھا۔ صبح سے۔ میں نے آج اپنے دوست سے بات کی، وہ یونی میں پروفیسر ہے۔ اس نے کہا صبح ادا پاکیزہ کے ساتھ ہی یونی آ جائے، باقی وہ دیکھ لے گا۔ جواب ابراہیم کی طرف سے آیا تھا، جس پر سب خاموش تھے۔ ادا نے بھیگی آنکھوں سے اپنے بھابا کی طرف دیکھا۔ ابراہیم ادا کی آنکھوں میں دیکھ چکا تھا، لیکن ایک امید تھی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب کھانے سے فارغ ہوئے تو دانش اور کلثوم گھر میں آتے دکھائی دیے۔ سب ہال میں بیٹھ چکے تھے۔ دانش اپنی اس دن والی حرکت پر معافی مانگنے آیا تھا۔ دادو سچ میں نہیں جانتا تھا کہ ادا کچھ نہیں جانتی، ورنہ میں کچھ نہیں بولتا اس بارے میں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہم نے بھی ایک دن بتانا ہی تھا۔ چلو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ دادو نے پاس بیٹھی ادا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ جی دادو، لیکن میں شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ چھوڑو میرے بچے، لو چائے آ گئی ہے، سب مل کر پیتے ہیں۔ مختار صاحبہ نے بات چینج کرنے کی کوشش کی۔ دانش کب سے بات کرتے کرتے ادا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پاکیزہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ دانش کا عجیب نظروں سے دیکھنا نوٹ کر رہی تھی۔ کلثوم چلو لان میں چلتے ہیں، پاکیزہ نے ادا کلثوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تینوں اپنی اپنی چائے پکڑے لان کی طرف چل پڑی۔ دانش کا دل بہت برا ہوا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا پاکیزہ کو ایک لگا دے۔ وہ تینوں لان میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ کلثوم ادا کا بات کرتے کرتے کہیں کھو جانا کتنی بار نوٹ کر چکی تھی۔ ادا تم خوش نہیں ہو؟ خوش ہوں، تمہیں کیوں لگا میں خوش نہیں ویسے ہی پوچھا۔ اچھا اپنا سیل نمبر تو دو، کلثوم کو یہاں اسی کام کے لیے لایا گیا تھا۔ دانش نے کلثوم سے کہا وہ ادا سے بات کر کے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ یہ بات کلثوم کو ہضم تو نہیں ہوئی، لیکن وہ اپنے بھائی کی بات ماننے کی پابند تھی۔ سیل نمبر کیوں؟ پاکیزہ نے فوراً سوال کیا۔ ویسے یار کیا میں ادا کو کال نہیں کر سکتی؟ ایسی بات نہیں ہے، لے لو نمبر۔ دو نمبر ادا کلثوم کو۔ ادا جو پہلے ہی کہیں گم تھی، اپنا نام سنتے ہی سیدھی ہوئی۔ کیا ہوا؟ نمبر دو یار کلثوم کو اپنا۔ لکھو۔ ادا نے اپنا نمبر کلثوم کو لکھوا دیا۔ میرے سر میں درد ہے، میں روم میں جا رہی ہوں، ادا کہتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ اندر کی طرف آتے وہ دانش سے ٹکرائی جو باہر ہی آ رہا تھا۔ دانش نے ادا کو سنبھالتے ہوئے اس کو کمر سے پکڑا۔ سوری، ادا جڑ سے پیچھے ہوئی۔ کوئی بات نہیں، میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے دنیا کی خوبصورت لڑکی کو گرنے نہیں دیا۔ ابراہیم جو پیچھے کھڑا غصے سے دیکھ رہا تھا، جلدی سے آگے آیا۔ اب تمہاری خوش قسمتی اسی میں ہے کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، ابراہیم نہایت سختی سے بولا۔ دانش ایک سیکنڈ سے پہلے وہاں سے چلتا بنا۔ ادا بھی اندر کی جانب بڑھنے لگے جب ابراہیم نے اسے بازو سے پکڑا۔ تم دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی؟ ابھی پلیز۔ ابراہیم کو اپنے غصے میں اپنی پکڑ کی مضبوطی کا بھی خیال نہیں رہا۔ چھوڑو پلیز ادا، چھوڑو پلیز۔ ادا کے نازک سے وجود پر ابراہیم کی سخت گرفت اس کے آنسوؤں کو بہا لائی تھی۔ آئندہ جتنا ہو سکے اس شخص سے دور رہنا، سمجھی؟ بھائی کیا کر رہے ہیں، چھوڑو ادا کو۔ پاکیزہ نے آتے ہی ادا کو ابراہیم سے آزاد کروایا۔ ادا رکی نہیں، روتی ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟
وہ پہلے اتنی خوفزدہ ہے آپ سے۔ پاکیزہ تھک گئی تھی اپنے بھائی کو سمجھاتے وہ خود بھی اب رو دینے کو تھی۔ میری تو سن لو۔ نہیں آپ رہنے دو۔ پاکیزہ جلدی ادا کے پاس جانا چاہتی تھی۔ وہ ابراہیم کی سنے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ادا پلیز، سوری یار، وہ بھائی۔ بس کر دو پاکیزہ، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز، ادا نے روتے ہوئے دہائی دی۔ یہ دیکھو، ادا نے روتے ہوئے اپنی شرٹ کا بازو اوپر کیا جہاں ابراہیم کی گرفت اپنا نشان چھوڑ گئی تھی۔ اس کے نیلے پڑتے بازو کو دیکھ پاکیزہ کے الفاظ کہیں دم توڑ گئے تھے۔ بولو پاکیزہ، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ بولو، مجھے بتاؤ تو میں ایسا کیا کروں جو یہاں کے لوگوں کے معیار پر پوری اتر سکوں۔ ادا کی ہچکیاں پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو کھینچ کر خود کو اذیت دے رہی تھی۔ ادا کو ایسے دیکھنا پاکیزہ کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ پاکیزہ اٹھ ابراہیم کے کمرے میں آئی۔ آپ اسے آزاد کر دیں بھائی۔ ابراہیم نے پلٹ کر پاکیزہ کی طرف دیکھا۔ کیا؟ اسے چھوڑ دیں، جانے دیں یہاں سے، وہ پاگل ہو جائے گی یہاں جا کر۔ اس کی حالت دیکھے، وہ ایسے ماحول کی عادی نہیں ہے۔ آپ نے اس کے بازو پر جو نشان چھوڑا ہے، اس نے اس کے دل و دماغ میں آئے اندیشوں کو سچ ثابت کر دیا ہے۔ پاکیزہ، تم ہمیشہ اس کی سائیڈ ہی کیوں لیتی ہو؟ وہ مجھے بہت عزیز ہے بھائی، میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ میں آپ کو کہہ کر تھک گئی ہوں۔ پاکیزہ تھک کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ پاکیزہ، ادھر دیکھو میری طرف۔ ابراہیم گھٹنوں کے بل اپنی بہن کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اچھا سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اوکے؟ تم جانتی ہو دانش کو وہ کیسی طبیعت کا مالک ہے۔ ادا کو اس کے ساتھ دیکھ مجھے غصہ آ گیا تھا اور اپنے وہ غصہ ادا پر نکال دیا۔ پاکیزہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ آپ میری ایک بات مانیں گے؟ جی بھائی کی جان، 2 باتیں مانوں گا، بولو۔ اب کچھ دن ادا کو اس کے حال پر چھوڑ دیں پلیز۔ میں کوشش کروں گی وہ جلد یہاں ایڈجسٹ ہو جائے۔ آپ اسے پریشان کر دیتے ہیں، وہ آپ کی حرکتوں سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ بس جی اوکے، میں ویسے بھی کل اسلام آباد جا رہا ہوں، کوشش کروں گا وہاں 2 دن زیادہ رک جاؤں۔ اوکے، میں آپ کو مس کروں گی۔ پاکیزہ نے بہت پیار سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ جھوٹ، تمہیں تو ادا سے پیار ہے، مجھے کیوں مس کرو گی؟ پاکیزہ فوراً بھائی کے گلے لگ گئی۔ آپ دنیا کے بیسٹ بھائی ہو، بس بیسٹ شوہر بھی بن جائیں۔ مجھے جتنا آپ سے پیار ہے، ادا بھی مجھے اتنی ہی عزیز ہے بھائی۔ میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، پلیز آپ آئندہ اسے ہرٹ نہیں کریے گا، پرومس کریں۔ اوکے پرومس، میں پوری کوشش کروں گا۔ کوشش؟ اچھا بابا، اب تو مجھے لگ رہا ہے تم میری نہیں ادا کی بہن ہو۔ دونوں اس بات پر مسکرا دیے۔ چلو باہر چلتے ہیں آئس کریم کھانے۔ ابھی؟ لیکن ادا نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اس کا موڈ بہت آف ہے۔ تم ابھی اپنے بھائی کو جانتے نہیں۔ نیچے چلو، میں بھی لے کر آیا اس سے۔ ادا، ابراہیم نے دروازہ کھولتے ہی ادا کو آواز دی، لیکن دروازہ کھولتے ابراہیم کے کان میں ادا کی ہچکیاں سنائی دی۔ ابراہیم دروازہ لو کر کے ادا کے قریب آ بیٹھا۔ سوری ادا، سوری یار، مجھے دانش پر غصہ آیا تھا، لیکن میں نے تمہیں ہرٹ کر دیا۔ ادا اپنے رونے میں ہی مصروف رہی۔ ابراہیم کی آواز سن کر بھی وہ نہیں سن رہی تھی۔ اب چپ تو۔ ابراہیم نے ادا کے آنسو صاف کرنے چاہے۔ ادا جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ نو، ادا چلائی۔ اوکے، پہلے میری بات آرام سے سنو، یہ رونا بند کرو پلیز۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ ادا اپنی بات مشکل سے ہی کر پائی۔ پلیز میری جان، بات تو سنو، بس ایک بار۔ نو۔ وہ اپنا ہاتھ ادا کے سر کے پیچھے رکھ ادا کے اور قریب ہوا، اپنا سر ادا کے سر سے جوڑے التجا کر رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ ادا، تمہارا ایسے رونا مجھے اذیت دے رہا ہے۔ وہ ادا کی خوشبو خود میں اتارنے لگا۔ وہ خود کو کھو رہا تھا۔ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا ابھی۔ ادا نے سو کرتی اپنی بات سامنے رکھی۔ میں جانتا ہوں، لیکن پلیز تم حرکتیں ہی ایسی کر جاتی ہو ادا۔ ابراہیم نے ادا کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر لگائی۔ سوری۔ ادا چاہ کر بھی وہاں سے ہل نہیں پائی۔
وہ حیرانگی سے ابراہیم کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ سفید رنگ، سرخ پڑتی آنکھیں، ماتھے پر بکھرے بال، وہ اس وقت ہر لحاظ سے ایک خوبصورت مرد لگ رہا تھا۔ ایسے دیکھو گی تو کچھ کر بیٹھوں گا۔ ادا نے اپنی آنکھیں گھمائی۔ ہاں ہاں یار ادا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، ادھر دیکھو میری طرف۔ ابراہیم نے ادا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ میں ابراہیم خان اپنے پورو ہوش و حواس میں ادا خان سے محبت کا اعتراف کرتا ہوں، ابراہیم نے کہتے دوبارہ اپنے ہونٹ ادا کی پیشانی پر رکھ دیے۔ ادا عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ جتنی بھی آزاد خیال سہی، لیکن ابراہیم اس کے اتنے قریب آنے والا پہلا مرد تھا جو خوش قسمتی سے اس کا محرم بھی تھا۔ چلو اٹھو، آئس کریم کھانے چلے، پاکیزہ نیچے ویٹ کر رہی ہے۔ میرا موڈ پلیز، ابراہیم نے ادا کی بات سنے بغیر التجا کی۔ ادا اپنی جگہ سے اٹھ واش روم میں گھس گئی۔ ابراہیم نیچے آ گیا تھا۔ کیا کہا، آ رہی ہے؟ پاکیزہ نے بھائی کو دیکھتے ہی پوچھا۔ بالکل، ابراہیم نے بہت فخر سے بتایا۔ ادا واش روم میں مرر کے سامنے کھڑی خود کی آنکھوں میں گھور رہی تھی۔ ادا، یہ تمہیں پاگل بنا رہا ہے، تم نے اپنے پیار میں ڈال کر یہاں رکھنا چاہتا ہے۔ ادا، یہ تمہیں ہرانا چاہتا ہے، تم نے اس کی باتوں میں نہیں آنا، سمجھی؟ وہ اپنا منہ دھو کر نیچے آئی۔ تینوں آئس کریم کھانے کے لیے گھر سے نکل گئے تھے۔ راستے میں کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ جتنی بات پاکیزہ پوچھتی، ادا بس جی ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ تینوں ٹیبل پر آئس کریم کھانے میں مصروف تھے۔ ابراہیم نے ادا کی طرف دیکھ بات شروع کی۔ مجھے رات 12 بجے اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے، وہاں مجھے 2 سے 4 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ ادا اپنی ہی دن میں آئس کریم کھانے میں مصروف تھی۔ ادا، تم صبح سے یوں نہیں جا رہی ہو؟ پاکیزہ کے ساتھ میری وہاں بات ہو چکی ہے، اوکے؟ جی۔ پاکیزہ نے بھائی کو اشارہ کیا کہ سب سنبھال لے گی۔ ابراہیم نے بھی چپ رہنا بہتر سمجھا۔ گھر آتے ہی پاکیزہ اور ادا اپنے روم میں چلی گئی۔ ابراہیم کو نکلنا تھا، وہ اپنی پیکنگ میں مصروف ہو گیا۔ اچانک موبائل کی بیل ہوئی۔ دانش کی کال؟ ہاں بولو، میں نے یہ بتانے کے لیے کال کی تھی میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہا، حیا جائے گی میری جگہ۔ وہ کیوں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے پاپا سے بات کر لی ہے، حیا ہی تمہارے ساتھ جائے گی۔ اوکے۔ کال بند کرتے ابراہیم بیڈ پر بیٹھا تھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھ اپنی تیاری کرنے لگا۔ صبح ادا نے سب کے ساتھ ناشتہ کیا اور پاکیزہ کے ساتھ یونی کے لیے روانہ ہوئی۔ پاکیزہ آج سارا دن ادا کا ایڈمیشن کروانے میں بزی رہی۔ وہ دونوں بہت تھک گئی تھی۔ پاکیزہ، بھوک لگی ہے؟ ادا نے منہ بنایا۔ چلو میری جان، سینڈوچ کھلاؤں، یہاں سے بہت مزے کے ملتے ہیں۔ پاکیزہ نے فوراً مسئلہ حل کیا۔ ادا خوشی خوشی کینٹین کی طرف بڑھی۔ تم وہاں بیٹھو، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ پاکیزہ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ادا ابھی ٹھیک سے بیٹھی نہیں تھی۔ اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ ہیلو، کیسی ہو ادا؟ فائن۔ کون بات کر رہا ہے؟ تمہارا ہمدرد بات کر رہا ہوں۔ ادا خان۔ نام کیا ہے؟ نام کو چھوڑو، میرے پاس تمہیں دینے کو 2 خبریں ہیں، ایک اچھی ہے تو ایک بری، بتاؤ پہلے کون سی دوں؟ لو میری جان، دل کھول کر کھاؤ، پاکیزہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ادا فوراً فون بند کر گئی۔ کس کا فون تھا؟ پاکیزہ نے چپس کھاتے ہوئے پوچھا۔ کسی کا نہیں، بات تو کر رہی تھی تم۔ رونگ کال تھی، پتہ نہیں کیوں چھپا رہی ہوں، پاکیزہ سے کون ہو سکتا ہے؟ ہیلو، کہاں کھو گئی؟ سینڈوچ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ ادا بھی کھانے میں مصروف ہو گئی۔ دانش اب بے صبری سے ادا کی کال کا ویٹ کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا جن حالات سے وہ گزر رہی ہے، اس کو تھوڑی سی امید دلانے کی ضرورت ہے، بس وہ قابو میں آ جائے گی۔ گھر آتے ہی پاکیزہ اور ادا سو گئی تھی۔ 3 گھنٹے کے بعد ادا کی آنکھ کھلی تو اسے یونی میں آنے والی کال یاد آئی۔ وہ موبائل اٹھائے ابراہیم کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جانتی تھی ابراہیم کے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ ادا نے اس نمبر پر کال ملائی۔ ہیلو، ہاں اب بولو، کیا کہہ رہے تھے؟ بتا دیتا ہوں، اتنی جلدی بھی کیا ہے، بس یہ سمجھ لو مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مدد کیسے؟ تمہیں یہاں سے نکلنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ سچی؟ ادا کچھ بھی سوچے بغیر خوشی سے اچھلی۔
بالکل سچ، لیکن تم ہو کون؟ جلد بتاؤں گا۔ ابھی تمہارے لیے بس یہ جاننا ضروری ہے کہ میں ابراہیم کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور وہ اس وقت اسلام آباد میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ گرل فرینڈ؟ ادا نے اس لفظ کو دہرایا۔ چلو آج کے لیے اتنا ہی، باقی کل بات کریں گے، بائے۔ کال بند ہو چکی تھی۔ ادا کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ میں نے ہمیشہ اس رشتے کا مان رکھا ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ادا کے ذہن میں ابراہیم کے بولے ہوئے الفاظ گونجنے لگے۔ رات کھانے کے بعد ادا لون میں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ کلیم صاحب چائے لے کر اپنی بیٹی کے پاس آئے۔ ناراض ہے ابھی تک میری بیٹی؟ کلیم صاحب نے چائے کا مگ ادا کی طرف بڑھایا۔ ادا نے پہلے اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر مگ کو تھام لیا۔ کلیم صاحب خود ہی ادا کے پاس بیٹھ گئے۔ اپنے بابا کو معاف کر دو بیٹا۔ کیوں بابا؟ ادا نے آنکھوں میں نمی لیے مسکرا کر پوچھا۔ میری جان، تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت بے بسی سے ادا کی طرف دیکھا۔ اولاد تو ہمیشہ سے ایسے کرتی آئی ہے، ایک بات مزاج کے خلاف ہو جائے تو ماں باپ کی ساری زندگی کی محبت، خلوص، پیار بھلا دیتی ہے۔ ادا بھی تو یہی کر رہی تھی۔ کلیم اور رابعہ نے جس بیٹی کو ساری زندگی اپنی شفقت کے سائے میں رکھا، ہر دکھ تکلیف سے بچا کر رکھا، وہ ان کے کیے گئے ایک جذباتی فیصلے کو ماننے سے انکاری تھی۔ اس ایک فیصلے نے ادا کو اپنے ہی ماں باپ سے دور کر دیا تھا۔ بابا، میں بھی یہی سمجھتی تھی، اس نے بہت بے رخی سے جواب دیا۔ کلیم صاحب کو اپنا یہاں آنا، بات کرنا بے معنی لگا۔ وہ اٹھے اور ادا کو پیار کرتے ہوئے اندر چلے گئے۔ ادا نے ان کو روکا نہیں، بلکہ چائے پیتی ہوئی اپنے موبائل پر بزی ہو گئی۔ ادا روم میں آئی تو پاکیزہ ابراہیم کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ جی ادا بھی ٹھیک ہے، یونی میں سب کام ٹھیک ہو گیا تھا۔ آپ سناؤ، کیسی رہی میٹنگ؟ بہت اچھی، حیا نے کافی اچھا کام کیا تھا۔ واہ، حیا بھی ٹھیک ہے؟ ہاں چلو بعد میں بات کرتے ہیں۔ ابراہیم نے ادا کا پوچھنے کے لیے کال کی تھی۔ ادا ابراہیم کی بات تو نہیں سن سکی، لیکن پاکیزہ کے منہ سے حیا کا نام سنتے ہی ادا کو انجان نمبر والے بندے پر یقین آیا تھا۔ صبح یونی پہنچ کر دونوں اپنی اپنی کلاسز کی طرف چلے گئے۔ ادا اپنی کلاس میں بیٹھی مسلسل ایک ہی بات سوچے جا رہی تھی، وہ کب کال کرے گا؟ یا میں کر لوں؟ نہیں، وہ خود کر لے گا۔ نہیں، میں خود کلاس کے بعد کال کر لوں گی۔ ادا نے کلاس ختم ہوتے ہی اپنی سوچ کو تکمیل دی اور اس نمبر پر کال کر دی۔ ہیلو، جی بیوٹیفل گرل، جی بتاؤ، کیا ہیلپ کر سکتے ہو تم؟ وہ بھی بتا دوں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، مجھے بس جانا ہے یہاں سے۔ جلد؟ تم جو بھی ہو، تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں دوں گی۔ ہاں ہاں، مجھے جو چاہیے میں خود لے لوں گا۔ مطلب؟ ادا پریشان ہوئی۔ مطلب میرے پاس بہت پیسے ہیں۔ پھر بتاؤ کیا ہیلپ کر سکتے ہو؟ اس کے لیے تمہیں ملنا ہوگا مجھ سے، میں کل فون کروں گا، پھر ملنے کی جگہ بتاؤں گا۔ اوکے، میں ویٹ کروں گی، بائے۔ ہاں ہاں، ویٹ تو میں کروں گا۔ ادا، ابراہیم خان، ساری زندگی ابراہیم تمہیں دیکھ دیکھ کر مجھے یاد کرے گا، ایسی تکلیف دوں گا جو قبر تک اس کو قرار نہیں لینے دے گی۔ دانش اپنا شیطانی دماغ بہت تیزی سے چلا رہا تھا۔ ہیلو ادا، رکو، پاکیزہ نے پیچھے سے آواز دی۔ ادا نے پلٹ کر دیکھا تو اپنا بھی ہاتھ ہوا میں ہلایا۔ ہیلو، میں کب سے کال کر رہی تھی، تمہارا نمبر بزی تھا۔ میرا؟ نہیں تو؟ ادا نے جھوٹ بولا۔ پاکیزہ نے بہت غور سے ادا کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا، سچ میں میرا نمبر بزی نہیں تھا؟ نہیں، میں تو یہ دیکھ رہی ہوں آج کل تم بہت خوش لگ رہی ہو۔ پاکیزہ کو واقعی ادا کے چہرے پر الگ ہی چمک دکھائی تھی۔ وہ تو میں ہوں۔ اچھا وہ کیوں؟ پاکیزہ نے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ بس ہے کوئی بات، سرپرائز ہے، دعا کرو بس میرے لیے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ گھر آتی ادا سو گئی۔ پاکیزہ فریش ہو کر نیچے زکیہ کے پاس پہنچی۔ کیسی ہے میری پیاری ماما؟ پاکیزہ نے ماں کے منہ پر پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ آ گئی یاد ماں کی؟ زکیہ نے بھی فوراً گلا کیا۔ ماما پلیز، اب آپ یہ نہ کہنا بھائی یہاں نہیں، ادا سو رہی ہے تو مجھے آپ کی یاد آ گئی۔ ہاں ہاں، میں نے کب کہا، میری بچی تم خود ہی کہہ رہی ہو۔ ماما،
پاکیزہ نے اپنے پاؤں پٹکے۔ چلو بتاؤ، ادا کا دل لگ گیا ہے؟ جی ماما، تقریباً۔ بھائی سے بات ہوئی آپ کی؟ ہاں آج ہوئی تھی بات، کل آ جائے گا انشاءاللہ۔ چلو انشاءاللہ۔ ادا کہاں ہے پاکیزہ؟ رابعہ نے پاکیزہ کو کچن میں دیکھ کر پوچھا۔ چچی سو گئی ہے، آپ بتائیں طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا، تمہارے چاچو بہت پریشان رہتے ہیں ادا کی وجہ سے، تم سمجھاؤ اسے، اب ناراضگی دور کر دے۔ پاکیزہ رابعہ کے گلے لگی۔ چچی آپ بالکل فکر نہ کریں، ادا آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے، کچھ ہی دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دانش کل کی ساری تیاری کر چکا تھا، ہوٹل کا روم بھی بک کروا لیا تھا، اب وہ بے صبری سے کل کا انتظار کرنے لگا۔ دانش اپنے روم میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، فون کی بیل دبی۔ ہیلو مائی ڈارلنگ، تم کہاں ہو؟ جب سے مجھے اسلام آباد بھیجا ہے خود غائب ہی ہو گئے ہو۔ نہیں جان، بس آفس ورک۔ دانش آفس ورک مجھے بھی پتہ ہے، سب جانتی ہوں، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی تم نے مجھے ابراہیم کے ساتھ کیوں بھیجا؟ جان تم واپس آ جاؤ گی سب بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے ہم کل آ جائیں گے۔ کل؟ دانش نے جلد کنفرم کیا۔ ہاں کل، یہاں کام ختم ہو گیا ہے، ہم آج ہی آ جاتے، ابراہیم کی طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے اب کل تک آ جائیں گے۔ اوکے ٹھیک، پھر بات ہوگی، بائے۔ دانش نے فوراً کال بند کر کے ادا کا نمبر ملایا۔ ادا نے آنکھیں کھولے بغیر کال ریسیو کی، موبائل کان کو لگایا۔ ہیلو پرنسس۔ ادا کی آنکھیں آواز سنتے ہی کھلی۔ تم؟ ادا نے پورے کمرے میں اپنی نظر دوڑائی، پاکیزہ روم میں نہیں تھی۔ اٹھ جلدی سے دروازہ لوک کیا۔ جی میں نے سوچا اب تمہیں انتظار نہیں کروانا چاہیے، تمہاری ہیلپ کر دینی چاہیے۔ بالکل، تو بولو پھر۔ ادا بھی پوری طرح تیار تھی۔ میں تمہیں ہوٹل کا نام اور روم نمبر میسیج کرتا ہوں، کل پورے 12 بجے تم وہاں موجود ہو۔ اگر لیٹ ہو گئی تو کبھی میری کال نہیں آئے گی، میں پورے ٹائم پر آ جاؤں گی۔ پورا ایڈریس سینڈ کرنا، مجھے یہاں کے راستوں کا کچھ اندازہ نہیں۔ اوکے ڈیئر، ضرور۔ ٹھک ٹھک۔ دروازہ نوک ہوتے ہی ادا فون رکھ چکی تھی۔ دروازہ کیوں لوک کیا؟ تم تو سو رہی تھی۔ ادا کے دروازہ کھولتے ہی پاکیزہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی اٹھی ہوں میں، ادا کہتے ہی واش روم میں گھس گئی۔ کیا ہو گیا اس لڑکی کو، عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ پاکیزہ پریشان سی بیٹھ کر سوچنے لگی تھی۔ ادا، پاکیزہ، حماد، علیزہ سب ہال میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ مرد حضرات آفس سے گھر آنا شروع ہو گئے تھے، عورتیں کچن میں مصروف تھی۔ ادا بور ہو رہی تھی۔ پاکیزہ باہر چلیں؟ ابھی؟ میرا مطلب اس ٹائم، پلیز چلو، میں بور ہو رہی ہوں۔ اچھا ماما سے پوچھ لوں پھر چلتے ہیں۔ پاکیزہ کچن میں آئی تو ذکیہ سلاد بنانے میں مصروف تھی۔ ماما ادا باہر جانا چاہ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے چلی جائے؟ چلی جاؤ لیکن اکیلے نہیں، ڈرائیور کے ساتھ۔ اوکے ماما۔ ادا ڈرائیور کا سنتے ہی بیزار ہوئی۔ کوئی بات نہیں یار، ڈرائیور انکل ساتھ ہوں گے تو ماما کو فکر نہیں ہوگی۔ پاکیزہ رہنے دو۔ ادا اٹھ کر روم میں آئی، پاکیزہ بھی پیچھے پیچھے روم میں آئی۔ بہت بری بات ہے ادا، پہلے اجازت لی اور اب جا بھی نہیں رہی۔ میرا موڈ نہیں، اب رہنے دو۔ دونوں بات کرنے میں مصروف تھی۔ پاکیزہ کے موبائل پر ابراہیم کی کال آنے لگی۔ بھائی کی کال؟ پاکیزہ نے کال ریسیو کرتے سلام دی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی کی جان؟ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن بھائی آپ کی آواز کو کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی آپ کی۔ پاکیزہ کو اپنے بھائی کی فکر ہوئی۔ بس بخار ہو گیا تھا، میڈیسن لی ہے، اب بہتر محسوس کر رہا ہوں، پریشان نہیں ہو۔ ابراہیم کی طبیعت کافی ناساز تھی، لیکن وہ پاکیزہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھائی پکا؟ جی بالکل پکا۔ ادا کیسی ہے؟ موڈ آف ہے۔ پاکیزہ نے ادا کی طرف دیکھتے ہوئے ابراہیم کو بتایا۔ کیوں، اب کیا ہو گیا؟ ویسے ہی میں بھی ٹھیک کر لوں گی، آپ اپنا خیال رکھیں پلیز۔ بھائی آپ صبح آ رہے ہیں؟ جی صبح 5 بجے کی فلائٹ ہے۔ پھر تو آپ سو جاؤ، جلدی اٹھنا ہوگا آپ کو۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ادا منہ بنا کر بیٹھی سب سن رہی تھی، پھر بھی اس نے کچھ نہیں پوچھا۔ پاکیزہ کو اپنے بھائی کے لیے بہت برا لگ رہا تھا، اس لیے وہ خود ہی بول پڑی۔ بھائی کی طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی۔ کیوں، اس کی گرل فرینڈ نے اس کا دھیان نہیں رکھا؟
ادا کے منہ سے گرل فرینڈ کا سنتے پاکیزہ کو جھٹکا لگا۔ گرل فرینڈ؟ ہاں، وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گیا ہے۔ کیا نام لے رہی تھی تم اس دن؟ ہاں، حیا۔ ادا نے سوچتے ہوئے نام بھی بتا دیا۔ ادا، تمہیں یہ سب کون؟ حیران کیوں ہو رہی ہو پاکیزہ کہ مجھے کیسے پتہ چل گیا؟ ادا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ادا، تمہیں کوئی غلط گائیڈ کر رہا ہے میری جان۔ اس نے بہت اپنائیت سے ادا کا ہاتھ پکڑا۔ بھائی ایسے نہیں ہے، وہ تم سے پیار۔ ادا نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ بس کر دو پاکیزہ، میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں، سب سمجھتی ہوں۔ پاکیزہ تو بس ادا کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ بے اعتباری، نفرت، شک، سب کچھ تھا۔ نہیں تھا تو بس اپنوں پر یقین، بھروسہ۔ اور آج ضرورت سے زیادہ ہی خوش تھی۔ جب سے اٹھی تھی چہک رہی تھی۔ پاکیزہ نوٹ کر رہی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی یہ خوشی بھائی کے آنے کی تو نہیں، کیونکہ ادا نے ایک بار بھی ابراہیم کا نہیں پوچھا تھا۔ پاکیزہ تو اٹھتے ہی بھائی سے ملائی تھی۔ ابراہیم کی طبیعت کافی خراب ہونے کی وجہ سے وہ میڈیسن لے کر سو گیا تھا۔ یوں نہیں جاتے ہوئے پاکیزہ انتظار کرتی رہی کب ادا ابراہیم کا پوچھے، لیکن ادا تو اپنی پلاننگ میں ہی مصروف تھی۔ ادا، کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، ادا نے مسکراتے ہوئے گاڑی سے باہر دیکھا۔ یوں نہیں پہنچتے ہی دونوں اپنی اپنی کلاسز کی طرف چلی گئی۔ ادا بار بار ٹائم دیکھ رہی تھی، 10 بج چکے تھے۔ وہ یونی سے نکل کر لوگوں سے پوچھ ٹیکسی تک پہنچی۔ وہ ٹیکسی والے کو سارا ایڈریس سمجھا کر اپنی منزل کی طرف چل پڑی تھی۔ ادا کو ڈر نہیں لگ رہا تھا، اس کی وجہ اپنوں سے دوری اور انجان پر بھروسہ تھا۔ پاکیزہ آج جلدی فارغ ہوئی تو ادا کو ڈھونڈنے لگی۔ کتنی بار تو کال ملا چکی تھی، لیکن ادا کا نمبر سوئچ آف تھا۔ وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی۔ ادا ہوٹل کے کمرے تک پہنچی۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑانے لگی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل پر انجان نمبر پر کال کرنے لگی۔ ہیلو، کہاں ہو؟ میں یہاں کمرے میں پہنچ گئی ہوں، آ رہا ہوں، تم جوس پیو، میں پہنچ جاؤں گا 10 منٹ میں۔ کال بند ہو چکی تھی۔ ادا کی نظر ٹیبل پر پڑی جہاں گلاس میں جوس پڑا تھا۔ وہ اپنی جگہ اٹھ گلاس منہ کو لگائے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ابھی آدھا گلاس جوس پیا تھا کہ ادا کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اتنے میں دانش بھی دروازے کو لوک لگاتا کمرے میں داخل ہوا۔ ادا نے اپنی آدھی کھلی آنکھوں سے دانش کو دیکھا، جو اس کا سر سے لے کر پاؤں تک جائزہ لے رہا تھا۔ ادا پینٹ کے ساتھ سیولیس شرٹ اور گلے میں مفرل پہنے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے مشکل سے کھڑی تھی۔ تم؟ ہاں، میں۔ دانش نے آگے بڑھ کر ادا کو کمر سے پکڑ کر سنبھالا۔ چھوڑو، ادا بامشکل ہی کچھ سمجھ پا رہی تھی۔ اس نے ادا کا مفرل گلے سے کھینچا۔ وہ کسی وحشی کی طرح اس پر ٹوٹا تھا، ادا کے ہونٹوں کو زخمی کرتا ہوا۔ اپنے ناخن اس کے بازو میں پیوست کیے اس کی گردن کو بری طرح زخمی کر رہا تھا۔ ادا اپنے وجود میں تکلیف تو محسوس کر رہی تھی، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ذہن کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ دانش اسے بیڈ پر گرا کر جھکا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر دانش نے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں ابراہیم پولیس کے ساتھ دانش کی طرف بڑھا۔ ادا کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ ابراہیم نے دانش کو گریبان سے پکڑا، 2-3 تھپڑ رسید کیے تھے۔ ذلیل انسان، تم اس حد تک گر جاؤ گے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پولیس دانش کو ابراہیم سے آزاد کروا کر لے گئی تھی۔ ابراہیم ادا کو دیکھ اپنا منہ موڑ کر زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہے زمین پر گر رہے تھے۔ ماضی، جس رات دانش نے ابراہیم کو کال کر کے اپنی جگہ حیا کو بھیجنے کا کہا تھا، اسی ٹائم ابراہیم کو کچھ غلط ہونے کا امکان لگ رہا تھا۔ اس نے اسی ٹائم ادا پر نظر رکھنے کے لیے ایک بندہ ارینج کیا۔ جب بھی ادا گھر سے باہر ہوتی، وہ ادا پر پوری نظر رکھتا۔ آج جب ادا ہوٹل کے لیے نکلی تو اس نے ابراہیم کو بہت کالز کی، لیکن ابراہیم میڈیسن کھا کر سو رہا تھا، جس کی وجہ سے ابراہیم نے لیٹ کال اٹینڈ کی۔ اس کے بتانے کی دیر تھی ابراہیم سب سمجھ گیا اور پولیس کو لے کر
ہوٹل پہنچ گیا تھا۔ ابراہیم میں تھوڑی بھی ہمت باقی نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر ادا کو دیکھے 2 گھنٹے سے ابراہیم وہی پوزیشن میں بیٹھا آنے والے وقت کا فیصلہ کر رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، ادا کی طرف دیکھا جس کے ہونٹ سے خون نکل ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ گردن اور بازوں پر نشان دانش کی درندگی کا پتہ دے رہے تھے۔ ادا کی حالت دیکھ کر ابراہیم کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ تم اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے ادا؟ وہ نم آنکھوں سے ادا کو دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے دور ہونے کے لیے تم کچھ بھی کر گزرو گی؟ اس نے آگے بڑھ کر ادا کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ تم اپنی ضد میں ہر حد سے گزر گئی ہو، اب تم میری ضد دیکھو گی ادا۔ تمہیں اپنے قریب رکھنے کی ضد میں ہر حد سے گزر جاؤں گا۔ جتنی اذیت تم نے مجھے دی ہے، اب اتنی ہی اذیت میں تمہیں بھی گزرنا ہوگا۔ یہ سفر طے کر کے تم میری محبت کی حقدار بنو گی۔ ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کیا۔ ابراہیم کے موبائل پر پاکیزہ کی کال آنے لگی۔ ہیلو بھائی، ادا پوری یونیورسٹی میں نہیں ہے۔ میں 3 گھنٹے سے ڈھونڈ کر تھک گئی ہوں۔ ریلیکس ہو جاؤ پاکیزہ، ادا میرے ساتھ ہے۔ ابراہیم نے بہت آرام سے جواب دیا۔ آپ کے ساتھ؟ ہاں، میں ابھی یونیورسٹی سے پک کرتا ہوں تمہیں، تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا، ہم آتے ہیں۔ جی بھائی، اوکے۔ ابراہیم نے کال بند ہوتے ہی پانی کا جگ اٹھایا اور ادا کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے شروع کیے۔ وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولے ہوش میں آئی تھی۔ مکمل ہوش میں آتے ہی وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے ابراہیم کے گلے لگ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ ابراہیم نے اسے غصے سے پیچھے کرنا چاہا، لیکن ادا بہت مضبوطی سے ابراہیم کو پکڑے رو رہی تھی۔ ابراہیم نے بھی ادا کے بالوں کو سہلاتے ہوئے سے چپ کروانے کی کوشش کی، جس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ ادا کے چپ ہوتے اس نے ادا کا مفرل اٹھا کر اس کے کندھوں پر پھیلایا اور اس کا ہاتھ تھام ہوٹل سے باہر آیا۔ راستے میں پاکیزہ کو پک کر وہ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ پاکیزہ کبھی روتی ہوئی ادا کو دیکھ رہی تھی، کبھی ابراہیم کو، جس کے چہرے پر غصے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پاکیزہ بہت کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن ادا کی حالت دیکھ ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی پاکیزہ کو اپنے ہر سوال کا جواب مل چکا تھا۔ ہال میں موجود گھر کے سب افراد انہی کا انتظار کر رہے تھے، جن میں خان محمد روبی بھی موجود تھے۔ ابراہیم، تم نے دانش کو پولیس کے حوالے کر دیا؟ ذکیہ نے بہت نرمی سے ابراہیم سے سوال کیا۔ ادا ماں کو دیکھتے ہی گلے لگ رونے لگے۔ ابراہیم نے ایک نظر ادا پر ڈالی۔ ہاں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پولیس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ گولی مار دینی چاہیے تھی۔ لیکن بیٹا، رحیم صاحب ابراہیم کے غصے سے واقف تھے، اس لیے بہت نرمی سے بولے۔ دادا جان، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں آپ سب جانتے ہیں، اس لیے پلیز دانش کا ساتھ دینے سے بہتر ہے آپ اسے سمجھائیں۔ میں سمجھا دوں گا بیٹا، لیکن دادا جان پلیز۔ ابراہیم اب خان محمد سے اور بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات وہ بھی سمجھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ادا ماں سے لپٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کل ادا کی رخصتی ہوگی، جس نے جو تیاری کرنی ہے کر لے، ابراہیم سختی سے کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ ابراہیم کی بات سن کر ادا رونا بھول گئی اور اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ نو ماما، میری بچی، کتنا سمجھایا تھا تمہیں، خود کو ٹائم دو، اس رشتے کو سمجھو، تم نے جذبات میں آ کر سب غلط کر دیا۔ ماما پلیز، میں معافی مانگتی ہوں آپ سب سے، پلیز ماما ابھی کو منع کر دیں، میں ابھی نہیں شادی کرنا چاہتی۔ ادا اپنے ہاتھ جوڑے ماں کے سامنے بیٹھی تھی۔ رحیلہ تو شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ذکیہ نے ادا کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ادا بیٹا، ابراہیم مرد ہے اور تمہارا شوہر بھی، جو کچھ آج ہوا ہے تم کبھی نہیں سمجھ سکتی اس پر کیا گزر رہی ہے، وہ کیسے برداشت کر گھر تک پہنچا ہے۔ تائی اماں، میں سمجھتی ہوں، میں اب سب کی بات مانوں گی، ادا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بس آپ ابھی کو منع کر دیں، میں نہیں شادی کرنی ماما پلیز۔ بابا پلیز۔ ادا اٹھ کلیم صاحب کے سامنے آ بیٹھی۔ آپ ابھی سے بولے رک جائے، میری بچی، یہ فیصلہ تم نے مجبور کیا ہے کرنے پہ،
میں تو ابراہیم سے شرمندہ ہوں۔ کیا ہو گیا آپ سب کو؟ ادا چلائی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں نا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں پلیز طیمہ، پلیز آپ کہیں پاکیزہ تم کہو، تمہاری تو ہر بات مانتا ہے ابھی، پلیز۔ ادا چپ ہو جاؤ، چلو روم میں، پاکیزہ نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا۔ نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی میں۔ ادا ہال میں زمین پر بیٹھی سسکیاں لینے لگی، لیکن کوئی بھی اسے جھوٹی امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ سب خاموش تھے، سب جانتے تھے جو ہو گیا ہے وہ ابراہیم کی برداشت کی آخری حد تھی، اب وہ کسی کی نہیں سنے گا۔ لیکن پاکیزہ ادا کے لیے آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ پاکیزہ نے ادا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں بات کرتی ہوں بھائی سے، لیکن پہلے رونا بند کرو، کمرے میں چل کر شاور لو، فریش ہو جاؤ، پھر میں بھائی سے بات کروں گی، پرومس۔ پاکیزہ تم جیسے کہو گی میں کروں گی، سب کی بات مانوں گی۔ میں کہہ رہی ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں شرمندہ ہوں، پلیز تم ابھی کو کہو بھی ادا شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اوکے اوکے، لیکن اٹھو پہلے، چلو روم میں، پرومس بات کرتی ہوں بھائی سے۔ کمرے میں آتے ہی ادا شاور لینے لگی، خود کے زخموں کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے آنسو خود ہی اپنی جگہ بنا رہے تھے۔ ٹھک ٹھک، بھائی؟ پاکیزہ دروازہ کھولتے ہوئے روم میں داخل ہوئی۔ ابراہیم تولیے سے بال رگڑتا ہوا واش روم سے باہر آیا۔ سوری بھائی۔ کس لیے؟ میں نے کہا تھا میں سب سنبھال لوں گی، لیکن اوکے، ایک شرط پر معافی مل سکتی ہے۔ کیا؟ تم اب ادا کی سائڈ نہیں لوگی، اب جو بھی میں کروں گا تم منع نہیں کرو گی۔ لیکن بھائی پلیز پاکیزہ، اس بار تم اپنے بھائی پر بھروسہ کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اوکے۔ پاکیزہ جانتی تھی اب کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے وہ خاموش ہو گئی۔ کیا واقعی کل رخصتی؟ ہاں بالکل، اتنی جلدی تیاری ہو جائے گا سب، تم فکر نہیں کرو، تم صرف صبح جا کر ماما کے ساتھ کچھ شاپنگ کر لانا، باقی میں دیکھ لوں گا۔ اوکے۔ سب بڑے ہال میں بیٹھے اسی مسئلے پر بات کر رہے تھے، سب اپنی اپنی سوچ مطابق بات کر رہے تھے۔ کلیم تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ بھائی صاحب جیسے آپ سب کو بہتر لگتا ہے کر لیجئے، میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں۔ نہیں کلیم پتر، تو کیوں شرمندہ ہے؟ وہ بچی ہے، دیکھنا ابراہیم کا فیصلہ سب ٹھیک کر دے گا۔ ویسے بھی اماں، اب ابراہیم کہاں ہماری سنے گا؟ رحیم خان نے اپنے بیٹے کی طرف سے اندیشہ ظاہر کیا۔ کوئی بات نہیں، مجھے لگتا ہے اس مسئلے کا اس سے بہتر کوئی حل ہونا بھی نہیں تھا۔ یہی ٹھیک ہے، کل چھوٹا سا فنکشن کرتے ہیں اور رخصتی کر دیتے ہیں۔ ذکیہ نے بات ختم کی۔ رابعہ تم کیوں خاموش ہو؟ کچھ بولو۔ بھابھی کیا بولوں؟ رابعہ کہتے ہی رونے لگی۔ کیا ہوا رابعہ؟ پریشان نہیں ہو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ذکیہ رابعہ کو گلے لگا کر تسلی دینے لگی۔ پاکیزہ کمرے میں آئی تو ادا گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ادا کھانا کھاؤ گی؟ نہیں۔ اچھا میری ایک بات مانو گی؟ ادا نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اب وہی ہوگا جو بائی نے کہہ دیا، وہ کسی کی نہیں سنیں گے، تو تم پلیز اب یہ سب مان لو، یقین کر لو یہ تمہاری زندگی کا حصہ ہے، پلیز رونا نہیں اب۔ ادا کو اپنا رونا واقعی بے معنی لگ رہا تھا۔ بولو ادا۔ کیا؟ کچھ بھی؟ کچھ نہیں۔ ادا جان گئی تھی جو غلطی آج وہ کر بیٹھی ہے اب یہی سزا ہے۔ اس کے آنسو بہنا بند ہو چکے تھے، وہ خالی نظروں سے زمین کو دیکھ رہی تھی۔ صبح ہو گئی تھی، آج آسمان پر بادل کا بسیرا تھا جس نے موسم کو مزید ٹھنڈا کر دیا۔ سب تیاریوں میں مصروف، کسی کو ناشتے تک کی ہوش نہیں تھی۔ ذکیہ مارکیٹ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پاکیزہ بھی تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ ادا سو رہی تھی۔ رابعہ کس کلر کا جوڑا لاؤں؟ ادا تو کچھ بولے گی نہیں، تم ہی بتا دو، ذکیہ نے ہال میں آتے پوچھا۔ بھابھی جو کلر آپ کو پسند ہے وہی لے آئیے گا۔ چچی آج کل لائٹ کلر ان ہے، اور وائٹ کا کلر بہت پیارا لگے گا ہماری ادا پر، پاکیزہ نے اپنا مشورہ دیا۔ رابعہ خاموش سی اٹھ کچن میں گئی اور اپنی بیٹی کے لیے ناشتہ بنا کر اس کے روم میں آئی۔ ادا میری جان اٹھو، شاباش۔ رابعہ نے ادا کے بال سہلاتے ہوئے بہت پیار سے اسے پکارا۔ ادا نے تھوڑی سی آنکھیں کھول ماں کی طرف دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لی۔ اٹھو میری جان، ماما کے ساتھ ناشتہ کر لو۔ ادا تھوڑی سی اٹھ ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ رابعہ بھی ادا کے بالوں کو سہلانے لگی۔
سوری ماما۔ ادا کی بھیگی ہوئی آواز سن کر رابعہ بھی اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ روتے ہوئے ادا کی پیشانی پر پیار کیا۔ میری بچی، تم نے اپنے بابا کو بہت ہرٹ کیا۔ ساری رات وہ ایک پل بھی نہیں سوئے، تمہاری باتیں کر کے روتے رہے۔ کیا میری بیٹی کو اتنی نفرت ہو گئی اپنے ماں باپ سے؟ نہیں ماما، ایسا نہیں ہے، میں آپ سے دور نہیں بھاگ رہی تھی، میں تو شاید خود سے بھاگ رہی تھی، جس میں میں بری طرح ناکام ہو گئی ہوں۔ ادا میری جان، اب کچھ الٹا سیدھا نہیں کرنا، پہلے ہی ہم بہت شرمندہ ہیں سب سے۔ ماما، ادا نے بہت بے بسی سے ماں کو پکارا۔ جیسے جیسے دن گزر رہا تھا، ادا کو خود پر کنٹرول ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آج اپنے روم سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ذہن میں ہزار خیال آ کر دم توڑ گئے تھے۔ رہائی ناممکن لگ رہی تھی۔ ادا تھوڑا سا صبر کر لیتی تو شاید سب ٹھیک کر لیتی، خود ہی اپنی موت کو آواز دے دیے۔ دروازے کی دستک پر ادا کی سوچ کا تسلسل ٹوٹا۔ ذکیہ پارلر والی کے ساتھ کمرے میں آئی۔ ادا بیٹا، مہندی لگواؤ، ٹائم بہت کم ہے، پھر کلر نہیں آئے گا، ذکیہ کہتے ہی چلی گئی۔ ادا نے اپنے ہاتھ لڑکی کے آگے بڑھا دیے۔ اتنی تیاری کے بعد مجھے قبر میں اتاریں گے؟ ابراہیم تو محبت کا تابع دار تھا، تو کیا میری ایک غلطی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا؟ ابراہیم پوری تیاری کے ساتھ شیشے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش کر رہا تھا جب پاکیزہ روم میں آئی۔ بھائی آپ بھی جائیں، اب آپ کی تو تیاری ختم نہیں ہو رہی۔ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہو، پاکیزہ نے بھائی کو دیکھتی ہی نظر اتاری۔ ابراہیم سلور کلر کی شیروانی پہنے جو ادا کے ڈریس کے ساتھ میچ کر کے لے گئی تھی، بہت پیارا لگ رہا تھا۔ تھینک یو میری جان، آپ بھی بھائی کی شہزادی لگ رہی ہو۔ پاکیزہ بلیو کلر کی گھٹنوں تک آتی فراک پہنے تھی، جس پر بہت نفاست سے وائٹ کلر کی کڑھائی کی گئی تھی، جس میں پاکیزہ واقعی شہزادی لگ رہی تھی۔ چلیں بھی بھائی، ماما خود آ جائے گی پھر۔ اوکے چلو۔ ابراہیم پرفیوم واپس اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے بولا۔ زیادہ لوگوں کو نہیں بلوایا گیا تھا، اس لیے گھر کے لون میں بہت پیاری سجاوٹ کیے فنکشن کا آغاز کیا گیا۔ خان محمد کے گھر سے تابش اور روبی نے شرکت کی۔ خان محمد نے طبیعت خراب کا کہہ کر آنے سے معذرت کر لی تھی۔ نکاح کا عمل دہرایا گیا تھا۔ یہ خواہش ابراہیم کی تھی۔ اس وقت ادا بہت چھوٹی تھی، اس لیے وہ چاہتا تھا وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں اس رشتے کو اپنائے۔ نکاح کے بعد ادا کو لون میں لا کر ابراہیم کے ساتھ بٹھایا گیا۔ ابراہیم تو جیسے ادا سے نظریں ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ وہ آف وائٹ لہنگا پہنے، ہلکے سے میک اپ، لائٹ سی جویلری زیب تن کیے کسی پرنسس سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کلیم صاحب نے ادا کے سر پر بہت شفقت سے ہاتھ رکھا، جس کو ادا تھام کر چومتے ہوئے رونے لگی تھی۔ کلیم صاحب بھی ادا کو گلے لگا کر نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کے لیے دل میں دعائیں مانگ رہے تھے۔ پاکیزہ نے ادا کو سنبھالتے ہوئے واپس اس کی جگہ پر بٹھایا۔ ادا جان چکی تھی اس کے ایک غلط فیصلے نے بہت کچھ غلط کر دیا، جس کو ٹھیک ہونے میں بہت ٹائم لگ جائے گا۔ فنکشن اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ مہمان جانا شروع ہو گئے تھے۔ پاکیزہ ادا کو روم میں چھوڑنے آئی تو ادا نے پاکیزہ کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز میرے پاس ہی رہو۔ پاکیزہ نے ادا ہاتھوں میں کپکپاہٹ محسوس کی تو اس کے ہاتھوں میں اپنی گرفت مضبوط کی۔ میری جان، پریشان نہیں ہو، میں یہی ہوں تمہارے پاس، اوکے؟ بہت پیاری لگ رہی ہو، اس نے ادا کے دوپٹے کو صحیح کرتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ سوری، میں نے ایک لگا دینی ہے جو مجھ سے سوری بولا تو میں نے سب غلط کر دیا۔ ادا کی آنکھوں سے دو موتی گرے۔ بس چپ، پلیز ادا، رونا نہیں، پلیز۔ پاکیزہ نے فوراً اس کے آنسو صاف کیے۔ سب ٹھیک بھی ہو جائے گا، دیکھنا تم، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ہم یہ وقت یاد کر کے ہنسا کریں گے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ادا نے پاکیزہ کے ہاتھوں کو زور سے پکڑا۔ ابراہیم کمرے میں آیا تو پاکیزہ نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا، لیکن ادا پاکیزہ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی، جو ابراہیم کی نظر سے بھی بچ نہیں سکا۔ ادا پلیز یار، پاکیزہ نے سرگوشی کی، جس کے جواب میں ادا نام میں سر ہلا گئی۔ پلیز چندا۔ پاکیزہ زبردستی ہاتھ کھینچتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ بھائی کو چاہیے؟ نہیں۔ ابراہیم نے شیروانی سے خود کو آزاد کرواتے ہوئے جواب دیا۔
ادا تمہیں کچھ چاہیے؟ ادا نے بھی نفی میں جواب دیا۔ پاکیزہ نے روم سے جانے کے لیے قدم اٹھائے۔ ادا کی فوراً آواز آئی، پاکیزہ۔ وہ پلٹی تھی۔ جی؟ پانی۔ پاکیزہ نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھ کر پانی کا گلاس ادا کی طرف بڑھایا، جس کو وہ بغیر سانس لیے پی گئی، اور گلاس واپس پاکیزہ کی طرف بڑھایا۔ وہ گلاس ٹیبل پر رکھ کر کمرے سے جا چکی تھی۔ ادا کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابراہیم وہی کھڑا سینے پر ہاتھ باندھے ادا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ صحیح کرتی، کبھی ہاتھوں کو آپس میں جکڑ لیتی۔ اس نے ایک بار بھی نظریں اٹھا کر ابراہیم کی طرف نہیں دیکھا۔ ابراہیم آگے بڑھ کر ادا کے قریب بیٹھ کر بیٹھا۔ ادا خود میں سمٹی۔ ابراہیم نے اپنی جیب سے ایک ڈبی نکال کر اس میں سے بریسلٹ نکالی اور اپنا ہاتھ ادا کی طرف بڑھایا۔ ادا نے اپنے ہاتھ گود میں سمیٹے۔ تو پیارے ویورز، نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔